اہم خبر سے آغاز کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا تمام درآمدات پر 10% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ چین ہم سے 67% ٹیرف چارج کرتا ہے، چین پر 34% ٹیرف لگائیں گے۔ بھارت کے 52% ٹیرف کے جواب میں 26% اور پاکستان پر 29% ٹیرف لگانے کا اعلان کیا۔ یورپی یونین کی جانب سے 39% ٹیرف چارج، جواب میں 20% ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ کمبوڈیا پر 49% اور ویتنام پر 46%، سری لنکا 44%، بنگلہ دیش 37%، تھائی لینڈ 36%، انڈونیشیا اور تائیوان پر 32%، ملیشیا اور جاپان پر 24% ٹیرف لگانے کا اعلان کیا۔ امریکی صدر نے گاڑیوں کی درآمد پر 25% ٹیرف کا اعلان کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، آج ہماری اقتصادی آزادی کا دن ہے، ہمارے اتحادی 30 سال سے مراعات لیتے رہے ہیں، جوابی ٹیرف امریکہ کے لیے اچھا ہوگا، محصولات سے حاصل رقم ادائیگیوں کے لیے استعمال کریں گے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی البانیز نے کہا، اس ٹیرف کو 10% نہیں 0 ہونا چاہیے۔ اس اقدام سے عالمی معیشت میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگی اور اس کا بوجھ امریکی عوام پر بھی پڑے گا۔ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے امریکہ کا جوابی ٹیرف غیر ضروری قرار دیا۔ کہا، یہ ٹیرف امریکی عوام کے ساتھ بھی ناانصافی ہے کیونکہ اس سے ان کی قوت خرید کم ہوگی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کہنا ہے، تجارتی جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، اس مسئلے کا مناسب عملی حل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی البانیز نے کہا، اس ٹیرف کو 10% نہیں 0 ہونا چاہیے۔ اس اقدام سے عالمی معیشت میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگی اور اس کا بوجھ امریکی عوام پر بھی پڑے گا۔ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے امریکہ کا جوابی ٹیرف غیر ضروری قرار دیا۔ کہا، یہ ٹیرف امریکی عوام کے ساتھ بھی ناانصافی ہے کیونکہ اس سے ان کی قوت خرید کم ہوگی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کہنا ہے، تجارتی جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، اس مسئلے کا مناسب عملی حل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف آج بجلی کی قیمت میں کمی کا اعلان کریں گے۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق بجلی ٹیرف میں کمی کا اعلان متوقع ہے۔ 6 روپے فی یونٹ تک بجلی سستی ہو سکتی ہے۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق قیمت میں کمی آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں میں نظر ثانی کے باعث ممکن ہوئی۔ 29 آئی پی پیز سے بات چیت کے نتیجے میں 2498 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج بجلی کی قیمت میں کمی کا اعلان کریں گے۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق بجلی ٹیرف میں کمی کا اعلان متوقع ہے۔ 6 روپے فی یونٹ تک بجلی سستی ہو سکتی ہے۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق قیمت میں کمی آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں میں نظر ثانی کے باعث ممکن ہوئی۔ 29 آئی پی پیز سے بات چیت کے نتیجے میں 2498 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ ایوان صدر نے صدر مملکت کی صحت سے متعلق ڈاکٹر عاصم حسین کا بیان جاری کر دیا۔ ذاتی معالج کے مطابق مختلف ٹیسٹ کے بعد تصدیق ہوئی کہ صدر مملکت کورونا میں مبتلا ہیں۔ آصف علی زرداری کو اس وقت آئسولیشن میں رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ماہرین کی ایک ٹیم ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ حالت بہتر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آصف علی زرداری کے لیے جلد صحت یابی کی دعا، بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو ٹیلی فون بھی کیا اور صدر مملکت کی خیریت دریافت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ملاقات۔ ملکی سیاسی، اقتصادی اور امن و امان کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ سرفراز بگٹی نے وزیر اعظم کو بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی بلوچستان کی ترقی کے لیے وفاق کے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ملے۔ افغان باشندوں کی واپسی اور سیکیورٹی صورتحال پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ کچے کے علاقے اور صوبائی سرحدی چوکیوں کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اہم ملاقات میں خارجی دہشت گردوں سے مل کر نمٹنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے لیے مربوط کاوشوں پر بھی اتفاق کیا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ کچے کے علاقے اور صوبائی سرحدی چوکیوں کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اہم ملاقات میں خارجی دہشت گردوں سے مل کر نمٹنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے لیے مربوط کاوشوں پر بھی اتفاق کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نئے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے اپنا منصب سنبھال لیا۔ عاصم افتخار نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کو اپنی اسناد پیش کی۔ پاکستانی مندوب وزارت خارجہ میں متعدد عہدوں پر فائز رہے۔ فرانس، موناکو اور تھائی لینڈ میں بطور پاکستانی سفیر ذمہ داریاں نبھائی۔ اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کمیشن برائے ایشیا اور بحر الکاہل کے مستقل نمائندے کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ عاصم افتخار نے انسانی حقوق کونسل میں پاکستان کی نمائندگی بھی کی ہے۔